فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا خیر من یمم العافون صاحته سعیا وفوق متون العینک الرسمی ومن هو الآیت الکبرى لمعتبر ومن هو النعمت العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي میرے جیسا ایک مولوی اٹھ کے معراج شریف کا تعین کرے امام بوصیری کہتے ہیں وہاں جہاں حضور پہنچے وہاں تو کسی کی سوچ بھی نہیں پہنچی تو میرے جائے ایک مولوی اٹھ کے دو لفظ پڑھن تو بعد آپ تعین کرے گا کہ نہیں ایسے نہیں تھا پھر ایسے نہیں تھا تو پھر ایسے نہیں تھا تو پھر ایسے نہیں تھا پھر ایسے نہیں تھا ان مولوی ملوانے نو حق ہی نہیں حضور دی شان بیان کر سکتے ہیں تو کرن ورنہ چپ کر کے بیٹھن تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدخ خاں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ رویلا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسر دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے تخرق الصبا طباق بہم فی موقب کنت فی صاحب العالمی حتی اذا لم تدع شاول لمستبق من الدنوب ولا مرقل لمستنمین یہ جو ہے نا جنہوں نے نامیر پڑھی ہے یہ مسئلہ یہاں سے لے کر جامی تک بڑی مشکل سے اس شعر کا سمجھ آئے گا خفت کل مقام بالاضافت اذ نودیت بالرفع مثل المفرد العالمی کما تفوز بوصل ای مستتر عن العیون وسر ای مقتتمی فخذت كل فخار غیر مشترک وخذت كل مقام غیر مزدحم وجل مقدار ما ولیت من رتب وعز ادراک ما اولیت من نعمی بشرا لنا معشر الاسلام ان لنا من العنایت رکنا
غیر منہدمی، جس کی طرف پیشوا اہل سنت اشارہ فرما رہے تھے کہ ہم کسی کی بات نہیں سننے کے لیے تیار، کوئی بات ہمیں نہ کرے، بس ایک ہی بات ہے، تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا منشور۔ اگر مگر کو جو ہمارے ساتھ اگر مگر کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے بھی نہیں۔ جتو آئے ہو لنگر کھا کھا کے آئے ہو، اتھے بھی لنگر تیار ہے، ساری رات تسی رجب شریف دے حلوے کھا دیں تے زور لاؤ انہیں جانا نہیں اجے نہیں آواز آئی، یہ تو اڑنا تو پارٹی چوک گئی، لوگاں زیادہ آواز کٹی روڈاں تے سو کے، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے بس۔ بشرا لنا معاشر الاسلام ان لنا من العنایت رکنا غیر منہدمی لما دعا اللہ داعینا لطاعته باکرم الرسل کنا اکرم الاممی۔ اسی کتنے خوش نصیباں کہ سانو اللہ دے رسول ملے تے نبیاں دے امام ملے، کہ اسی کتنے خوش نصیباں کہ حضور دی وجہ تو سانو رب نے فرمایا تسی چنگی امت، اس تو وڈی کو خوش نصیبی ہے۔ امام بوسری آخر تے ایک گل کی تھی، انہوں نے کہا اسی کتنے خوش نصیب کہ سانو رب نے اپنے محبوب بھی عطا فرمایا تے کیا ہو جائے تے سانو آپ دی وجہ تو جڑی عزت ملی ہو کسی امت نو عزت نہیں ملی۔ اس لیے اب تاریخ لبیک یا رسول اللہ، ہم نے 1% بھی کام نہیں کیا، نتیجہ ہمیں 100% ملا ہے۔ کیوں جی حضور؟ میں تو ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتا، پانی پڑا ہو تو میں تو نہیں اٹھا سکتا، کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیا، یہ محض اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ لوگ تو کچھ بھی نہ کریں، یحمدوا بما لم یفعلوا۔ علماء یہود کا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک برائی بیان کیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی ان معاملات میں بھی تعریف کی جائے جس میں انہوں نے کام ہی کوئی نہیں کیا۔ تو ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خواہ جی کیوں جی کام کرو، میدان لگیا کام کرو، گلاں کرن دی کیڑی لوڑ، جڑے کر دیں انہوں نے جی یہ کیسے ہو گیا، تو کیسے ہو گیا، میدان لگا تم کام کرو۔ اب جو بندہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے خلاف باتیں کرتا ہے نا، میں حضور اس سے راتی ابو داؤد شریف کے اندر میں نے شرح میں ایک حدیث پاک پڑھی ہے، جب عبداللہ ابن ابی منافق بیمار ہوا نا تو میرے آقا و مولا اس کی تیمارداری کے لیے آخری اس کے لمحات تھے تو حضور تشریف لے گئے۔ جب اس نے رسول اللہ کو دیکھا تو میرے آقا نے دیکھا کہ یہ تو دنیا سے جانے والا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا قد کنت انہاک عن حب یہودا، فرمایا میں تینوں منع نہیں سی کیتا یہودیاں نال پیار نہیں کرنا، اے تیروں یہودیاں نال محبت جڑی منافقت تک لے گئی تینوں۔ اسی آج منع کر رہے ہیں جنہاں ختم نبوت تے حملہ کیتا انہاں نال پیار نہ کرو۔ ہاں جی یہودیاں نال محبت انسان نو منافقت تے لے جاندی تے ختم نبوت دے غداراں نال محبت کتے لے جائے گی تو؟ ہاں بالکل آواز بتوسا کی سمجھتے اسی ہمیں تقریراں کرتے پھر دیں۔ حضور اس ویلے بھی انہیں جڑا جنہوں نہیں نہ مطلب اس ویلے بھی انہیں پتہ ہے کی گل کی تھی، کہندا فقد ابغضهم اسعد بن زرارہ فما، اب اس نے پھر آگے سے بات کر دی، اس نے کہا جی چلو میں تے نہیں یہودیاں نال بغض رکھیا، میں محبت کیتی تے تواڈے غلام اسد بن زرارہ تے بغض رکھیا نا تے او دا کی بنیا، وہ بھی تے مر ہی گیا نا۔ وہ گل ہی نہ سمجھ سکیا کہ تو مرنا مراد نہیں ہے، یہ تو آخرت برباد ہے تیری۔ ہاں اس نے آگے پھر حضور سے یہ بات کر دی۔ تو منافق وہ ہوتا ہے جو مرتے ہوئے بھی بات نہ مانے، منافق وہ ہوتا ہے جس کو مسئلہ ختم نبوت بھی سمجھ نہ آئے اور اس ناموس رسالت کا مسئلہ بھی سمجھ نہ آئے، اور مرزائیوں کو جس نے بہن بھائی کہا پھر اس کا مسئلہ بھی سمجھ نہ آئے، پھر مسجدوں سے سپیکر اترے پھر بھی اس کو مسئلہ سمجھ نہ آئے، پھر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو میں رات تقریر تو میں نے کی لیکن میرا دل بڑا افسردہ رہا کہ یا میں اپنے آپ کو دیکھتا رہا کہیں تیری تو محبت کسی کے ساتھ ایسے کے ساتھ نہیں ہے جو حضور کا دشمن ہے۔ ہم بس اتنی میں راتی اپنے میں راتی آپوں کھنگاڑتا رہا اپنے آپ کدھر تیرا میں اعلان کسی ایسے بندے والے نہیں ہو گیا کہ جڑا دشمن رسول ہوئے تے تو دے نال پیار کردا ہوں۔ یہ میں تواڈے سامنے اس واسطے بیان کیتا، میں پڑھی راتی ہے تے تو اپنے آپ میں پہلے کھنگالیا، ہن تسی بھی کھنگالنا جا کے۔ یہ تھاڑیاں تقریراں مطلب نہیں، یہ تو تبصرے تے سیڑھیاں تو اتر کے اسی تے گئے سی جی اور رستے تے گلاں تے سیاسی ہو رہی سن، اے ہی سب تو وڈی شیطنت ہے۔
سیاسی باتیں نہیں ہو رہی تھیں، ہم تمہیں در رسول تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ باقی قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم، امام بوصیری فرماندے نے ایک گل نہیں ہوندی قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد، کہ کدی کدی انج بھی ہوندا کہ بندے دی اپنی اکھاں خراب ہوندیاں، او سورج نو ویکھ نہیں سکدا تے کہندا سورج تے ہے ہی کوئی نہیں، یہ تے بے نور ہے، یہ تے چمک ہی کوئی نہیں، حالانکہ دی اپنی اکھاں دا قصور ہوندا، او ویکھ نہیں سکدیاں۔ وقت تنکر الفم، کیوں جی؟ تے کدی کدی پانی دے ذائقے دا انکار کر دیندا منہ، اے نہیں ہے کہ پانی دا ذائقہ کوئی نہیں، پانی دا ذائقہ ہے وہ آپ دا منہ دا ذائقہ خراب ہویا کھڑا۔ ہاں یہ باتیں نہیں ہیں کہ ہم سیاسی باتیں کر رہے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تیرا اپنی آنکھیں خراب ہیں، تیرے منہ کا ذائقہ خراب ہے، تیرے ذہن کا ذائقہ خراب ہے، تیرے عشق والی جو بات ہے وہ خراب ہے، تجھے مقام رسول نہیں سمجھ آ رہا، سورج تو ایسے ہی چڑھا ہوا ہے، پانی کا ذائقہ تو وہی ہے، اگر تجھے کوئی خرابی ہے تو اپنے منہ کا ذائقہ صحیح کر، اپنی آنکھوں کا علاج کرا۔ ہم ہمارے اندر کوئی ایسی بات، ہم کوئی غلط بات نہیں کر رہے، ہم وہی جو آپ نے آیات کریمہ پڑھی ہیں وہی میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، میں بھی وہی آیات کریمہ میں بھی پڑھی ہیں، میں حضور کے دین کی وہی باتیں کرتا ہوں، نئی باتیں تو نہیں کرتا۔ آخر بات یہ کر دیتے ہیں جی یہ گالیاں دیتا ہے، گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا، کوئی بھی گالیاں نہیں دیتا، یہ سخت باتیں ہیں، سخت باتیں انہوں نے سنی جو نہیں تو اتنا ہی کہا پوری دنیا میں کشمیر بھی اجڑ جائے تو آگے سے امن کا درس ہے۔ اب برما کا شام کو جو حملہ ہوا تو اس کا جواب کس نے دینا تھا؟ وہ ہم نے دینا تھا۔ 101 حافظ شہید ہوا ہے، آج یہاں دستار بندی حفاظ کی ہوئی ہے، تو میرا تصور جا رہا تھا، میں نے کہا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی دستار بندی ہوئی، اور ان حافظوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی، اس لیے کہ ان کے سینے میں قرآن تھا، ان کا والی وارث کوئی نہیں ہے۔ ہاں کوئی یہود و نصارہ